नाज़रीन, फैसलाबाद वाक़ये के हवाले से कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ इंतहाई अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं और आज इस वीडियो में ये तमाम अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। पुलिस की जानिब से जो है वो जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है दानिश शेख का और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनका भी जिस्मानी रिमांड है। CCTV फुटेजेस जो हैं दानिश शेख के घर की वो हासिल कर ली गई हैं। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अना शेख वहाँ पर मौजूद थी या नहीं थी। अना शेख जो हैं वो बैरून मुल्क फरार हो सकती हैं। ये जो दफात ऐड की गई हैं इनके मुताबिक जो है सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है और कम से कम 10 साल की सजा जो है वो हो सकती है। पुलिस ने मजीद दफात ऐड की हैं। खतीजा का बयान जो है वो जो हमारे पास इतलात हैं वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। नाज़रीन, फैसलाबाद वाक़ये के हवाले से कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ इंतहाई अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं और आज की इस वीडियो में ये तमाम अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। CCTV फुटेज में पुलिस को क्या चीज़ें मालूम हुई हैं, अना शेख किस तरह बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश कर रही है और शेख दानिश खतीजा से पहले भी किस तरह लड़कियों के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम कर चुका है। बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। सीनियर सहाफ़ी शाकिर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। पहले तो बताइएगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है और पुलिस इस वक्त किस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। शुक्रिया फराज। पुलिस की जानिब से जो है वो जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है दानिश शेख का और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनका भी जिस्मानी रिमांड है। 22 अगस्त तक जो है वो 4 मुल्ज़िमान हैं। 23 अगस्त को दानिश जो है वो पेश होगा। अब इस दौरान जो है पुलिस ने दानिश से तफ्तीश की है और उस तफ्तीश की रोशनी में जो पुलिस ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। सबसे अहम जो चीज़ है कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो दानिश शेख के घर की वो हासिल कर ली गई हैं। एक तो वो मुतासरा तालबा को कैसे दानिश के घर लेकर आए और उस वक़्त कौन कौन लोग उस घर में दाखिल हुए और इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड जो है वो भी पुलिस ने हासिल कर लिया है। अभी तक वजाहत नहीं की गई, ताहम हमें ये बताया गया है कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो पुलिस ने हासिल कर ली हैं। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड हासिल कर लिया है और पुलिस अब जो है वो अपने जो तफ्तीश है वो मुकम्मल करने के करीब पहुंच चुकी है और ये जो 23 तारीख को दानिश को पेश किया जाएगा तो इस दौरान जो तफ्तीशी अफसर है वो अदालत को कुछ तफ्तीश के बारे में आगाह करेगा। जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उससे मुतल्लिक आगाह करेगा। CCTV फुटेज के बारे में बताया जाएगा, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी भी जो मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड के फ्रांसिक और दीगर चीज़ें जो इकट्ठी की जा रही हैं उसके लिए थोड़ा तकनीकी बुनियादों पर जो है वो वक्त दरकार है और हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि अगली समाअत पर यानी 23 अगस्त को दानिश का मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी ताकि तफ्तीश को तमाम पहलुओं से मुकम्मल किया जाए। पुलिस जो है वो इस केस को टेस्ट केस के तौर पर देख रही है और पुलिस की ये कोशिश है कि तमाम पहलुओं से जामे तफ्तीश की जाए ताकि कल को जब चालान पेश किया जाए और इस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हो अदालत के अंदर तो जो तफ्तीशी टीम है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसके पास कम अज़ कम इतने एविडेंस हों कि इस पर जो है इसको सज़ा दिलवाई जा सके। मज़ीद जो है वो पुलिस की जानिब से दफ़ात जो हैं वो ऐड की गई थी। नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये जो दफ़ात ऐड की गई हैं इनके मुताबिक जो है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है और कम से कम 10 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। पुलिस ने मज़ीद दफ़ात ऐड की हैं और अगर कहीं पर क्योंकि बहुत से ख़दशात हैं लोगों के जो वो ये समझते हैं कि ऐसे वाक़यात में बात सुलह पर चली जाती है, मुदई जो है वो सुलह कर लेता है और केस से जो है वो पैरवी नहीं करता, तो वहाँ पर जो है वो पुलिस ज़राए ये कहते हैं कि अब ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसमें पुलिस भी जो है वो मुदई बन सकती है और इस मामले को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा, ये जो शेख दानिश है इनकी तस्वीर भी PTI के रहनुमाओं के साथ सामने आई हैं, तो इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, तो क्या कोई आपकी कोई ख़बर है इस हवाले से कि कोई इन्वेस्टिगेशन पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शेख दानिश जो हैं वो बाअसर बिजनेसमैन हैं और इस हवाले से हमारे पास ये इतलात हैं कि जो उनकी कंपनी है
اس کا جو نام اور جو گوگل میپ پر جو ہے وہ ایڈریس ڈالا جاتا ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اور بیک ڈور پر پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو متاثرہ طالبہ ہے ان کے ساتھ صلح کی جائے، اور تمام جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں سیاسی طور پر، بالکل آپ نے درست کہا کہ ان کے نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کے ساتھ بھی ان کے اچھا ریلیشن شپ تھا، تو سیاسی طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس معاملے کو جو ہے سلجھا دیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے یا جو مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اس متاثرہ خاتون سے شیخ دانش شادی کر لیں اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ اس مقدمے میں مدعی بن سکتی ہے۔ سی پی او فیصل آباد کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کیس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف ایک ہی صورتحال، ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اگر شیخ دانش اس خاتون سے شادی کر لیں، اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس معاملے میں سب سے اہم سوال جو ایک ناظرین کو بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انا شیخ کیا وہ واقعی کے وقت وہاں پر موجود تھیں یا نہیں تھی، اور وہ جب ہائی کورٹ گئی اسلام آباد تو وہاں پر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور وہ ویڈیو میں بھی نظر نہیں آ رہی، تو انویسٹیگیشن اب کہاں تک پہنچی ہے کہ وہ پتہ چل سکا ہے کہ وہاں پر موجود تھیں یا نہیں تھی؟ دیکھیں فراز، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، یا سب سے زیادہ لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خاتون انا شیخ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں یا نہیں تھی، اور ہمارا بھی تجسس یہی تھا ان کے نوٹس میں تھا یا نہیں تھا۔ بالکل ہم بھی اس بارے میں جو ہے وہ متعلقہ حکام سے رابطے میں ہیں مسلسل۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے تکنیکی بنیادوں پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ نمبر ایک، جو انا شیخ کا موبائل ہے اس کی لوکیشن چیک کی جا رہی ہے، اور دوسرا سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں۔ پھر اس کے بعد جدید بنیادوں پر جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس دن اس وقت کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس ریڈیس میں تھے، یعنی ایک مخصوص اس کے گھر کا جو حصہ ہے اس کو کیا گیا ہے اور فوکس کیا گیا، اور اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون کون سے لوگ، یعنی جتنے لوگ ملازمین ہیں، شیخ دانش ہیں، اس کے بعد جو وہ خاتون ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے انا ہیں، پھر اس کے بعد ان کا موبائل بھی دیکھا جا رہا ہے، ان کا ریکارڈ بھی، اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ان کے موبائل کی موجودگی ہوگی، یعنی ڈیجیٹل طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اور جو حکام ہیں، پولیس حکام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کچھ دن لگیں گے، تاہم حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ انا شیخ وہاں پر موجود تھیں یا نہیں تھیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے کیونکہ ابھی جو انا ہے وہ حفاظتی ضمانت پر ہیں، 4 دن کی انہوں نے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیا، اور اس کے بعد یہ متعلقہ عدالت میں جائیں گی، تو کافی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ڈگ آؤٹ ہوتی جائیں گی اور چیزیں ناظرین کو بتا سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس معاملے میں اہم چیز یہ بھی ہے کہ خدیجہ جو متاثرہ ہے انہوں نے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انا وہاں پر موجود تھیں۔ اچھا، شیخ دانش کے حوالے سے بھی کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں پر موجود تھے یا نہیں؟ اور دوسرا، انا یہ باثر لوگ ہیں، تو کیا یہ بیرون ملک بھی فرار ہو سکتی ہیں، اور اس حوالے سے پولیس کو اقدامات کر رہی ہے؟ جی بالکل، اس کے حوالے سے ہمارے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پولیس نے متعلقہ اداروں کو جو ہے وہ خطوط لکھے ہیں، ان سے درخواست کی ہے کہ انا شیخ جو ہیں وہ بیرون ملک فرار ہو سکتی ہیں، اس کا خدشہ ہے، اور ان کا جو نام ہے وہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے۔ یہ تو ہمارے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس اپنا کام مکمل کر چکی ہے، مختلف اداروں کو خطوط لکھے جا چکے ہیں، اور اب انا شیخ جو ہیں وہ بیرون ملک فرار نہیں ہو سکیں گی۔ جیسے ہی وہ کوشش کریں گی تو انہیں ایئرپورٹ پر روک لیا جائے گا۔ پولیس اس کیس کو تمام تر اپنے وسائل جو ہیں اسے بروئے کار لا رہی ہے، ہر طرف سے جو ہے ہر سطح پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اس میں ایف آئی اے کی مدد لی جا رہی ہے، جدید تکنیک استعمال کی جا رہی ہے، پولیس خود جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے اوپر 3 رکنی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے پولیس نے، اور وہ اس کیس کو ہر پہلو سے دیکھ رہی ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ دانش شیخ کو نہیں بلکہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں
ختیجہ کو بھی, ان کی فیملی کو بھی اور ان کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا ہے. تاہم کافی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا سے جو ہیں وہ دور رکھی جا رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ بچی جو ہے وہ پہلے ہی بڑی جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے جو ظلم ہوا, جو زیادتی ہوئی, اس کے حوالے سے پولیس کو یہ ہدایت کی گئی ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی جو ہے ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے اس متاثرہ بچی کو جو ہے اس کی دل آزاری ہو یا اس کو وہ مزید ڈپریشن میں جائے. تو ان تمام طریقوں سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, اور بعض اوقات پولیس جو ہے وہ ختیجہ کے لیے سے انویسٹیگیشن یا اس سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے گھر بھی جا رہی ہے. یعنی سارے طریقوں سے جو ہے وہ کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن مکمل کی جائے, اور ختیجہ کا بیان جو ہے وہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے. اچھا, جو شیخ دانش ہیں ان کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے کہ ان کا پہلے جو کریکٹر ہے, کیا پہلے بھی ایسے معاملوں یہ ملوث رہے ہیں, کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے؟ دیکھیں فراز, اس کے حوالے سے بھی کچھ متضاد اطلاعات ہیں, لیکن ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. پولیس اس پہلو کو بھی دیکھ رہی ہے, اور خاص طور پر جو شیخ دانش کا موبائل ہے اس موبائل سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں, کن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے, ان کے واٹس ایپ, ان کے دیگر جو بھی جو ان کا ریکارڈ ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اور بھی لڑکیاں یا اور بھی خواتین کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے. تاہم پولیس یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کی مزید شکایات ملیں گی یا ہم سے کوئی بھی متاثرہ خاتون یا کوئی فیملیز رابطہ کریں گی تو ہم اس کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کریں گے, یہ پولیس حکام کا کہنا ہے. تو وہ اس حوالے سے ابھی تک کسی نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ شکایت نہیں کی, تاہم پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہلو کو بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ماہم ہے, جو کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی ہے, ختیجہ نے کہا کہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کی بیوی ہے یا نہیں, اس کا کیا کردار ہے اور وہ واقعتاً بیوی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں افضل سیال صاحب, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی دوسری بیوی ہیں, اور اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی پرسنل سیکرٹری تھیں, اور پرسنل سیکرٹری اس دوران پھر ان کے روابط بڑھے, اور یہی وجہ بنی کہ جو ان کی پہلی اہلیہ ہیں ان میں جو علیحدگی ہوئی ہے اس کی بنیاد بھی یہ خاتون بنی ہیں. اور اس حوالے سے ان کا کردار بڑا مشکوک جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر تو ان کی اہلیہ نہیں تو پھر وہ کیوں جو ہے ختیجہ کے گھر جاتی ہیں, وہاں سے ان کو کڈنیپ کرتی ہیں یا ان کو جو ہے وہ زبردستی اپنے گھر جو ہے وہ لے کر آتی ہیں, اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ ان سے یہ سارا عمل کیا جاتا ہے, پھر ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مشکوک ہیں. اس کے حوالے سے باضابطہ طور پر کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ ان کی اہلیہ ہیں, لیکن مبینہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی دوسری اہلیہ ہیں, اور ان کے اس نکاح کو خفیہ رکھا ہوا تھا, اور جتنے بھی معاملات تھے, مالی معاملات ان کے گھر کے ہوتے تھے, ان کے بچوں کا خرچہ اور دیگر بھی جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری جو ہے یہ خاتون دیکھتی تھیں. اور اسی حوالے سے جو ہے وہ خدشہ یہ تھا ان خاتون کو کہ شاید یہ مجھے ریپلیس کر دیں گی ختیجہ, اور ختیجہ جو ہیں وہ شادی کر لیں گی دانش سے, اور پھر ان کی جگہ پر ختیجہ آ جائیں گی, اور ان کو اپنی جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا. یہ مبینہ طور پر یہ ساری کہانی جو ہے وہ اب تک سامنے آئی ہے. تاہم اس میں جو ابھی تک صداقت ہے, کیونکہ جو یہ خاتون ہیں انہوں نے خود اپنے زبان سے اعتراف نہیں کیا ابھی تک کہ وہ ان کی اہلیہ ہیں یا نہیں. پولیس کے پاس تو وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے, لیکن ابھی تک اس کو باضابطہ طور پر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اچھا, جیل ٹرائل کی بھی باتیں چل رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں فراز, اس کے حوالے سے جو ہے وہ خدشات تھے پولیس کو, کیونکہ جو گزشتہ پیشی تھی شیخ دانش کی, اس دوران جو ہے وہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی یا لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا, اور کچھ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے, جیسے زینب کیس کا کیس جو تھا وہ جیل میں ٹرائل کیا گیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو موٹر وے کیس تھا وہ بھی جیل میں ٹرائل کیا گیا تھا. تو ان تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس نے یہ تجویز دی ہے, یہ سفارش کی ہے, تحریری طور پر کہا ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے وہ سنا جائے, تاکہ شیخ دانش اگر دوبارہ پیش ہوتے ہیں, کیونکہ 23 تاریخ ان کی
दोबारा पेशी की तारीख है और दोबारा इनको रिमांड के लिए जो है वो लेकर आया जाएगा। ताहम हतमी तौर पर ये फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर ये सिफारिश की है कि शेख दानिश का जो ट्रायल है या शेख दानिश का जो रिमांड है, इसको जो है वो जेल के अंदर ही कंटेस्ट किया जाए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बताइएगा कि खतीजा ने तो ये दावा किया, FIR में ये चीज़ दर्ज है कि उन्हें ज़बरदस्ती शादी करवाना चाह रहे थे वो दानिश के साथ। क्या ऐसा ही है या इस कहानी का कोई दूसरा रुख भी है? देखिए, इस कहानी का दूसरा रुख जो है वो बिल्कुल है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बात जो है वो खतीजा कर रही हैं वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो, या दुरुस्त हो भी सकती है, लेकिन फिर वही बात जो इस वक्त जो दूसरा रुख सामने आ रहा है, जो अफजल सयाल जिनकी मैंने बात की थी, उन्होंने ये चीज़ें डिग आउट की हैं। वो ये दावा करते हैं कि ये जो खातून हैं ये रिलेशनशिप में थी और उसके वो शवाहिद भी पेश करते हैं। यानी इनका जो रिकॉर्ड देखा जाए, फेसबुक रिकॉर्ड देखा जाए, इंस्टाग्राम रिकॉर्ड देखा जाए, तो वहाँ से ये साबित होता है कि इनका रिलेशनशिप में ये थे, यानी इनकी फैमिली के साथ राब्ते में थे, अना शेख के साथ इनकी दोस्ती थी। वो ये कहते हैं कि अना शेख जो है वो अब माज़रत खतीजा ये चाहती थी कि वो दानिश जो है वो उनसे शादी करे, लेकिन दानिश जो है वो कन्विंस नहीं थे, या वो ये नहीं चाहते थे कि वो शादी रिलेशनशिप रखना चाहते थे लेकिन शादी नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह की इतलात हैं और इसी तरह की जो बातें सामने आ रही हैं। ताहम हतमी तौर पर, क्योंकि अभी मामला जो है वो ज़ेर इल्तिवा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन इदारे जो हैं वो उसको देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि चाहे उसके ताल्लुकात थे या वो उनसे राब्ते में थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं, और हम हमेशा यही मुतालबा कर रहे हैं, जो जितनी हमने इस पर वीडियोस की हैं, कि इन मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुंचना चाहिए, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कहानी के जो दोनों रुख हैं, जो मुहरकात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो भी सामने आने चाहिए, ताकि जिसका जितना कसूर है उसको उतनी ही सज़ा मिले। मज़ीद जो अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए।